السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق الرحمان زیادہ سے کوششن گول باب مبارک. آج ہم تفصیلی سوال نمبر 2 پڑھیں گے طہارت کے اعتبار سے، یعنی طہارت کا سوال نمبر 2. تفصیلی سوال نمبر 2 سوال نمبر یہ ہے کہ وضو کا طریقہ بیان کریں. پہلے ہم نے طہارت کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت کے فضائل پڑھے تھے. آج ہم وضو کا طریقہ پڑھیں گے کہ وضو کا مصنون طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے اور وضو قرآن کی روشنی میں کہاں ہے اور حدیث کی روشنی میں کہاں ہے. سب سے پہلے وضو کا لغوی معنی، جو بھی چیز پڑھی جاتی ہے اصطلاحی موضوعات کے مطالعے کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھنا ہوتا ہے. اس اعتبار سے وضو کا لغوی معنی، وضو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی صفائی ستھرائی، یعنی وضو لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو کے اندر اس کا جو معنی ہے لغت کے اعتبار سے وہ ہے صفائی اور ستھرائی. اسی طرح سوال پر دوسرا یہ ہے وضو کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی صفائی ستھرائی کے اصطلاحی معنی یہ ہے شریعت کی زبان میں وضو جو ہے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور سر کے مسح کو کہتے ہیں. یعنی چہرے کے دھونے کو، دونوں ہاتھوں کے دھونے کو، دونوں پاؤں کے دھونے کو اور سر کے مسح کو وضو کہتے ہیں. یعنی ان چار اعضاء کے اعمال کو وضو کہتے ہیں. اسی طرح وضو قرآن کی روشنی میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ میں نے مختصر آیت کر دی آخر تک. اس کے اندر یہی چار چیزیں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو الی الصلاۃ نماز کا تو تم چہرہ دھو لو، دونوں ہاتھوں کو دھو لو، دونوں پاؤں کو دھو لو اور سر کا مسح کر لو. یہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا. اسی طرح وضو حدیث کی روشنی میں، یعنی حدیث کی روشنی میں کہاں کہاں پر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. لا یحافظ نہیں محافظت کرتا، یعنی نہیں حفاظت کرتا علی الوضوء وضو کی الا مؤمن مگر مومن. یعنی مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. وضو کو قائم رکھنا، ہمیشہ باوضو رہنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 277 ہے. اسی طرح دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. فرمایا من توضأ جس شخص نے وضو کیا فأحسن الوضوء بس بہت اچھا وضو کیا، فأحسن بہت اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه خرجت یعنی نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں گناہ. خطایا گناہ اس کے من جسد اس کے بدن سے، یعنی ہاتھ کے دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، چہرے کے دھونے سے چہرے کے، بازو کے دھونے سے بازو کے، سر کے مسح سے سر کے گناہ، اسی طرح دونوں پاؤں کے بھی گناہ گر گئے. تیسری حدیث کے اندر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء. بخاری شریف کی حدیث نمبر 136 ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب تمام امتوں کو پکارا جائے گا تو جو میری امت ہوگی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو پکارا جائے گا اور اس کو جو پہچانا جائے گا اس کے وضو کے اعضاء کے اعتبار سے کہ جن اعضاء کو یہ وضو میں دھوتا تھا قیامت کے دن دیکھا جائے گا وہ چمک رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں جن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں. اسی طرح ان کو اس کے اعتبار سے پکارا جائے گا. اسی طرح وضو کی اہمیت کو آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ بغیر وضو کے عبادت قبول نہیں ہوتی. اسلام جو ہے یہ مکمل ذات حیات ہے اور دین فطری ہے. اس کے اعتبار سے اس کی تشریح آتی ہے. اس کے بعد چھٹے نمبر طہارت ہے. طہارت کی دو قسمیں جسمانی اور روحانی. جسمانی سے مراد ہے کہ ذہنی، یعنی جو انسان کے جسم پر زہر ہے، مثلا کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے یا بدن پر کوئی چیز گندگی لگی ہوئی ہے، ان دونوں یا زمین جس جگہ پر آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے وہ گندی ہے. ایسی ناپاکی یا ایسی گندگی جو انسان کو نظر آتی ہے وہ ہے. دوسری جو ہے روحانی سے مراد ہے کہ انسان جو ہے روحانی اعتبار سے پاک ہو، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کا خیال یہ بھی پاک ہو. اور جسمانی جو ہے نا اس کی دو قسمیں. نمبر ایک وضو سے مراد ہے کہ انسان کو جو چار آپ نے فرائض پڑھے وہ اور غسل. پھر وضو کرنے کا طریقہ جو ہے مصنوع طریقہ یہاں پر یہ فرائض لکھا ہے. وضو کرنے کا فرائض سے سب سے پہلا فرض جو ہے انسان کا چہرہ دھونا، کونی سمیت ہاتھ دھونا، دونوں کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا. اسی طرح سر کا مسح کرنا. سر کے مسح کے اندر پورے سر کا مسح جو ہے یہ سنت ہے. چوتھے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یعنی سر کے چوتھے حصے پر ہاتھ گیلا کر کے پھیر لینا یہ فرض ہے.
इसी तरह नाक में पानी डालना, नाक में आदमी ने दाएं हाथ से सीधे हाथ से पानी डालना है, उल्टे हाथ से नाक को साफ करना है और हर मरतबा जो है नया पानी डालना है और उंगली को नाक के खला के अंदर अच्छी तरह मारना ताकि कोई बाल या कोई ऐसी जगह इंसान के नाक के अंदर कोई जगह खुश्क न रह जाए, अच्छी तरह नाक का रखना। चौथे नंबर पर चेहरा करना, चेहरे का मतलब ये कि चुल्लू के अंदर यानी दोनों हथेलियों में आदमी पानी लेकर इस तरह चेहरे पर बहाए कि पेशानी के बालों से लेकर थोड़े के नीचे तक एक काम के लोग से लेकर दूसरे काम के लेकर ये जो इंसान के चेहरे वाली जगह है ये सारे के सारे इंसान के धुल जाए। 3 मरतबा इंसान ने अगर दाढ़ी है तो फिर दाढ़ी का पानी डालकर उसका खिलाल भी करना, ये भी सुन्नत है। इसी तरह बाजू धोना, यानी आदमी पहले बाएं हाथ में पानी लेकर दायां बाजू धो ले अच्छी तरह 3 मरतबा धोने से कि कोने के अंदर कोई जगह खुश्क न रह जाए। इसी तरह फिर दाएं हाथ में लेकर बायां बाजू धो ले। इस तरह फिर 6 नंबर पर सर का मसक करना, सर के मसक के अंदर ये है कि आदमी जो है इस तरह करके एक मरतबा हाथ गीला करके तर करके इस तरह पेशानी से लेकर पूरे सर की गुद्दी की तरफ ले जाए, यानी पूरे बालों पर जो है इंसान का हाथ फिर जाए तो कोई बाल ऐसा ना हो जो इंसान के तर हाथों को ना लगा हो पूरा मतलब। और इसी तरह चौथाई सर का मसा कर लेना, सिर्फ इतना कर लेना ये फर्ज है और पूरे मसे पे जो इस तरह आदमी एक मरतबा हाथ ले जाए फिर दोबारा ले, ये सुन्नत है। उसके बाद 7 नंबर पर यह है कि